السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ توحید اور اسلام، توحید کا لفظ احد سے بنا ہے۔ قرآن و حدیث میں احد اور وحد دونوں طرح استعمال ہوا ہے۔ توحید کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی کو ہی کائنات کا خالق و مالک ماننا، تمام عبادات اسی کے لیے بجا لانا اور اس کے اسماء و صفات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے جس کے بغیر کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت پر لگائیں۔ اسی توحید کی خاطر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگیں ہوتی رہی اور ان گنت مسلمانوں نے اس کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کر کے جام شہادت نوش کیا۔ گویا توحید ہی وہ اساسی فریضہ دین ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے۔ بھائیوں، جب انسان کی دنیاوی اخروی نجات کے لیے توحید اس قدر اہم ہے تو آئیے اس کے فضائل کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، توحید کا صدق دل سے اقرار کرنے والے شخص کے لیے جنت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ اسے یقین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ مسلم۔ دوسری روایت جو کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس شخص کو موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ نمبر 2، روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اہل توحید کے لیے ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جس کے حق میں آپ سفارش کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں تم ہی سوال کرو گے کیونکہ تمہیں احادیث سننے کا زیادہ شوق ہے، تو سنو، قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت اس شخص کو نصیب ہوگی جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ بخاری۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جس کے ساتھ میں آپ کا ذکر کروں اور اس کے ساتھ آپ سے دعا مانگوں۔ تو اللہ تعالی نے کہا، اے موسیٰ، تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یہ تو تیرے بندے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا، اگر ساتوں آسمان اور میرے علاوہ ان میں رہنے والے تمام کے تمام اسی طرح ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا زیادہ وزن ہوگا۔ ابن حبان۔ اب آئے ہم توحید کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1،
توحید ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی ساری کائنات کا خالق مالک ہے، وہ اکیلا ہی کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اور مدبر الامور ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ضرور وہ یہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ان سے کہیں، پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ یونس 31۔ لہذا جب اللہ تعالی ہی خالق رازق ہے، مارتا اور زندہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ان چیزوں کا اختیار نہیں رکھتا، تو پھر عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، کہہ دیجئے زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں بتلاؤ اگر تم جانتے ہو، فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ پوچھے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جاتی؟ بتلاؤ اگر تم جانتے ہو۔ وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ المؤمنون 84 تا 99۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔